بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحازم اسلامک انسٹیٹیوٹ آن لائن کے پلیٹ فارم سے ہم حاضر ہیں تجوید القرآن کورس کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے جو سابقہ ہمارا لیکچر تھا مخارج الحروف کا، اسے انشاءاللہ تعالی آج ہم کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مخارج الحروف کے حوالے سے 5 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں جنہیں ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ نمبر 1 مخارج کی لغوی تعریف تھی، نمبر 2 مخارج کی اصطلاحی تعریف تھی، اور اسی طرح نمبر 3 مخارج کی تعداد، نمبر 4 پہ مخارج کی 2 اقسام مخرج محقق اور مخرج مقدر آپ کے سامنے رکھی، اور 5ویں نمبر پہ ہم نے بتلایا تھا کہ مخارج کی اصل یعنی اصول مخارج جو ہیں وہ کتنے ہیں، اور انہی کے ارد گرد یہ پورا مخارج کا سبق گھومتا ہے، انہیں ہم نے صحیح معنوں میں سمجھنا ہے۔ تو اس میں سے ہم نے بتایا اس میں کہ مخارج جو اصول مخارج ہیں وہ 5 ہیں: حلق، لسان، شفتان، جوف دہن، خیشوم۔ ان میں سے 4 کی تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی، اور ایک جو ہے یعنی کہ اصل ثانی جو ہے دوسری اصل مخارج کی جو کہ لسان ہے، وہ ہمارا جو ہے نا پوائنٹ رہ گیا تھا، اور وہ چونکہ مفصل پوائنٹ تھا اس لیے ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے اگلے سبق کے اندر وہ پوائنٹ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم بلا تاخیر اپنے آج کے سبق 5واں جو کہ ہمارا اصل ثانی 5ویں جو ہماری بات رہ گئی تھی، ہم نے بات شروع کی تھی۔ یہ 5 نمبر میں نے اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ اصول مخارج کل 5 ہیں، اور اسی طرح یہ نمبر میں نے دیا کہ ہم نے مخارج کے باب کے اندر اور اس پورے سبق کے اندر ہم نے کتنی چیزیں ڈسکس کی ہیں، یہ کتنی چیز ہے۔ 4 چیزیں ڈسکس ہو چکی تھیں، اور 5ویں چیز بھی تقریباً ہماری مکمل ڈسکس ہو گئی تھی، اس میں سے ایک رہ گئی تھی جو کہ لسان ہے۔ یہ میں نے وہ نمبر دیا ہے 5 نمبر کہ 5 چیزیں مخارج کے باب کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اصول مخارج ہم نے دوبارہ یہ جو ہے نا پورا ایک آپ کو نقشہ بنا دیا ہے پچھلے سبق کا۔ اصول مخارج 5 ہیں: نمبر 1 حلق، نمبر 2 لسان، نمبر 3 شفتان، نمبر 4 جوف دہن، نمبر 3 اور نمبر 5 خیشوم۔ حلق میں 3 مخارج اور 6 حروف ہیں، اور حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ آج جو میں نے اضافہ کیا ہے آج کے سبق میں، وہ یہ اضافہ کیا ہے کہ ان حروف کو با اعتبار مخرج کیا نام دیا جاتا ہے، وہ نام بھی میں نے آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، ہر حرف کے ساتھ ساتھ تمام حروف کے ساتھ ساتھ ان کے نام لکھ دیے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا کو با اعتبار مخرج حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھا شفتان، لسان ہم ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شفتان تھا، شفتان کے 2 مخارج اور 4 حروف تھے: با، میم، فا اور واو لینیہ اور متحرکہ۔ ان کو با اعتبار مخرج، ان چاروں کو با اعتبار مخرج حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تھا جوف دہن۔ جوف دہن کا 1 مخرج تھا اور 3 حروف تھے: الف، واو، یا، مدہ۔ الف ساکن ما قبل زبر، واو ساکن ما قبل زیر پیش، اور یا ساکن ما قبل زیر، یہ حروف مدہ۔ ان کو با اعتبار مخرج جوفیہ، ہوائیہ، مدیہ، یہ 3 نام ہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ حروف ہوائیہ کون سے ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور اگر سوال کیا جائے حروف جوفیہ کون سے ہیں تو ٹینشن میں نہیں پڑ جانا کہ آج تک تو ہم نے پڑھے حروف مدہ ہیں۔ تو ان کو جب آپ سے یہ سوال کیا جائے گا تو وہاں پہ یہ حاضر دماغی کے ساتھ جواب دینا ہے، لکھنا ہے کہ حروف جوفیہ الف، واو، یا کو حروف جوفیہ کہتے ہیں، اور تفصیل ساتھ لکھ دینی ہے۔ تو یہ 3 نام ہیں حروف مدہ کے: جوفیہ، ہوائیہ اور مدیہ، یہ 3 نام ہیں۔ نمبر 4 تھا خیشوم۔ خیشوم کا 1 مخرج اور 2 جو ہے نا اس کے حروف تھے: نون اور میم کا غنہ۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ لسان، اصل ثانی۔ اصل ثانی لسان، لسان کا معنی ہے زبان۔ اصل ثانی زبان، زبان کا معنی ہے، لسان کا معنی ہے زبان۔ زبان کے اندر 10 مخارج ہیں، اور ان 10 مخارج سے 18 حروف نکلتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ آپ نے بات سمجھ لینی ہے کہ یاد رکھنی ہے کہ اس کے مخارج 10 ہیں، حروف 18 ہیں، لیکن اس کی کچھ اقسام ہیں،
उन अकसाम को पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम उन अकसाम के तहत इन 10 मखारिज को और इन 18 हरूफ को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहली किस्म है लिसान की अक्सा लिसान, दूसरी किस्म है वस्ते लिसान, तीसरी किस्म है हाफा लिसान, चौथी किस्म है तरफे लिसान, पांचवी किस्म है रासे लिसान। अच्छा, ये अकसाम अगर हम लफज साइड पे कर लें और इसको लफज दे दें पार्ट्स ऑफ टंग, यानी कि जुबान के जो टुकड़े किए गए हैं, यानी जुबान को इतने टुकड़ों में इतने जो है ना तकसीम किया गया है, पार्ट्स ऑफ टंग। पहला पार्ट इसका है अक्सा। अक्सा का मतलब क्या है? जड़, जुबान की जड़। यह जुबान यहां से शुरू होती है और यहां हलक में आके खत्म होती है, जहां पे ये जो बिल्कुल हलक के बिल्कुल करीब हिस्सा है ना, यह है अक्सा लिसान, यह है जुबान की जड़। दूसरे नंबर पे है वस्ते लिसान। वस्ते लिसान कहते हैं जुबान का दरमियान। वस्त मतलब दरमियान, लिसान मतलब जुबान, जुबान का दरमियान। नंबर 3 है हाफा लिसान। हाफा कहते हैं करवट को। जुबान का दरमियान क्या है? ये देखिए, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जुबान का दरमियान है, और हाफा जुबान की करवट को कहते हैं। करवट जो है, ये जो दांत है, मैं आगे चल के आपको समझाता हूं, ये दांतों का नक्शा भी इंशाल्लाह ताला आपको सारा समझाऊंगा, उसके बाद आपको मजीद तफसील से समझ लग जाएगी। ये जो आखिरी दाढ़े हैं ना, आखिरी जो दाढ़े हैं, ये दाढ़ों के सामने जो जुबान का हिस्सा है ना, ये सारे का सारा ये है हाफा लिसान, जुबान की करवट। ये जो दांतों के सामने हिस्सा आएगा, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये करवट नहीं है, ये जुबान का किनारा होगा, जबकि जो दाढ़ों के सामने हिस्सा है वो जुबान की करवट है, दोनों जानिब। ठीक है, दांतों के सामने जो हिस्सा होगा वो हिस्सा जुबान का किनारा कहलाएगा, और आगे वाला जो हिस्सा है वो जुबान की करवट कहलाएगा। अच्छा, ये है हाफा लिसान, जुबान की करवट। उसके बाद है तरफे लिसान, जुबान का किनारा। ये है, आगे में समझ लें आप, रासे लिसान, जुबान की नोक। ये है जुबान की नोक, ये हिस्सा है जुबान की नोक। इससे अगला जो बिल्कुल साथ मुत्तसिल जो हिस्सा शुरू हो रहा है, ये जुबान का किनारा है। इस किनारे से दांतों तक, दांतों के सामने सामने जो हिस्सा रहेगा वो सारा जुबान का किनारा है। उससे आगे जितना हिस्सा है वो सारा जुबान की करवट है, यानी कि हाफा लिसान है। आपको अरबी याद करने में अगर मुश्किल हो तो आप इसको ऐसे ही उर्दू के अंदर समझ लें, सिर्फ रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर रट्टे से आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड है, और समझ भी साथ आना ये जरूरी है। लेकिन अगर आपको समझ अरबी में नहीं लग रही और आप जो है ना परेशान हो रहे हैं कि ये मैं कैसे याद करूंगा, कैसे याद करूंगी, तो फिर आप इसको ऐसा करें, आप इसको सिर्फ अपने जैसी आपको समझ आ रही है ना, अपने लफ्जों में याद कर लें, समझ लें। सिर्फ अरबी अल्फाज ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं। बेसिक हमारा मकसद ये है कि हमने इन उसूल कवायद को सीखना है, अरबी नहीं सीख रहे हम, ये बात याद रखें। हाँ, अरबी में याद हो जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि अरबी के अंदर एक हरफ में कोई 10 बातें जो है ना समा जाती हैं, जबकि उर्दू के अंदर आपको पूरी तफसील बयान करनी पड़ती है। तो इसलिए लिहाजा आप ऐसा करेंगे कि इसको सिर्फ और सिर्फ आप उर्दू जुबान के अंदर याद कर लें। तो अच्छा जी, हाँ, तो मैंने सारे आपको इनके मानी बता दिए। लिसान की 5 उन्होंने पार्ट्स बनाए हैं। अक्सा लिसान यानी जुबान की जड़, वस्ते लिसान यानी जुबान का दरमियान, हाफा लिसान यानी जुबान की करवट, तरफे लिसान यानी जुबान का किनारा, रअसे लिसान यानी जुबान की नोक। अक्सा लिसान में 2 मखारिज हैं, 2 हुरूफ हैं। वस्ते लिसान में 1 मखरज है, 3 हुरूफ हैं। हाफा लिसान में 1 मखरज है, 1 हरफ है। तरफे लिसान में 3 मखरज हैं, 3 हुरूफ हैं। रअसे लिसान में 3 मखरज हैं, 9 हुरूफ हैं। अब अक्सा लिसान के 2 मखारिज हैं, और उन दोनों मखरजों से अलग अलग, एक मखरज से 1 हरफ और दूसरे मखरज से दूसरा हरफ अदा होता है। पहले मखरज से हरफ कौफ अदा होता है। हरफ कौफ का क्या मखरज है? अक्सा लिसान यानी जुबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु। जुबान की जड़ और बिलमुकाबिल उसके ऊपर बिल्कुल जो तालु है, वो जब आपस में मिलेंगे तो कौफ अदा होगा। कौफ अदा होगा। जुबान की जड़ और बिलमुकाबिल ऊपर का तालु जब आपस में मिलेंगे तो कौफ अदा होगा। दूसरा हरफ है काफ, बारीक काफ। यह है कौफ, यह है बारीक काफ। अब ये दूसरा मखरज, इससे काफ अदा होगा। अक्सा लिसान कौफ के मखरज से
ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اوپر کا تالو جب زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے گی تب کاف ادا ہوگا. مخرج سیم ہے, زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگے گی, لیکن قاف ادا کرتے وقت آخری والے یعنی نرم حصے سے لگتی ہے, جبکہ باریک کاف ادا کرتے وقت وہ نرم حصے کی بجائے تھوڑا سا آگے سخت تالو کے ساتھ لگتی ہے, تب کاف ادا ہوتا ہے. تو یہ دو حروف ہو گئے اقصی لسان کے, قاف اور کاف. ان دو حروف کو با اعتبار مخرج لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں. لہات کہتے ہیں جو ہے نا کوے کو, تو وہاں سے اس کے قریب سے ادا ہوتے ہیں, اس لیے ان کو لہویہ اور لہاتیہ کہتے ہیں. نمبر 2, وسط لسان, زبان کا درمیان. اس کا ایک مخرج ہے اور 3 حروف ہیں, یعنی ایک ہی جگہ سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں. اب کون سے حروف ہیں؟ جیم, شین, یا متحرکہ اور لینیہ. یا کو ہم نے کہیں اور بھی پڑھا ہے, کہاں پہ پڑھا تھا؟ یا کو ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ حروف مدہ میں, لیکن وہاں پہ یا مدہ تھی, یا ساکنہ ما قبل زیر تھی, جبکہ یہاں پہ جو ڈسکس ہو رہا ہے یا متحرک اور یا لینیہ ہے. تو پریشان نہیں ہونا کہ یا یہاں سے بھی ادا ہو رہا ہے یا یہاں سے بھی ادا ہو رہا ہے, دو جگہ پہ یا کے مخرج ہے. نہیں, وہ جو یا ہے وہ حروف مدہ والی یا ہے, جبکہ یہ جو یا ہے یہ یا لینیہ یا متحرکہ ہے. تو جیم, شین اور یا زبان کا درمیان بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے, یعنی تالو اوپر والے تالو کے درمیان سے لگے, تو کیا ادا ہوگا؟ جیم, شین اور یا. جیم, شین اور یا جب زبان کا وسط بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم, شین اور یا ادا ہوگا. یہ یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں اور یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. کیوں؟ جب آپ نے یہ نام یاد کر لیا نا تو آپ آدھا مخرج تو یاد کر چکے ہیں, آدھا مخرج یاد ہو چکا ہے. یعنی جڑ ہے, زبان کی جڑ. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو حروف قاف اور کاف ہیں زبان کی جڑ سے ادا ہونے ہیں. اب زبان کی جڑ کہیں اور لگ نہیں سکتی, بالکل اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گی, تو لہذا آپ کا پورا مخرج یاد ہو گیا. اسی طرح وسط لسان ہے, زبان کا درمیان, تو زبان کا درمیان کہیں اور لگ نہیں سکتا, یہ بالکل اوپر کے تالو کے ساتھ ہی لگے گا, تو جیم, شین اور یا ادا ہوگا متحرکہ لینیہ. تو یہ وسط لسان, زبان کا درمیان بالمقابل اوپر کے تالو کے ساتھ لگے گا, تو جیم, شین اور یا ادا ہوگا. ان کو با اعتبار جو ہے نا مخرج, اس کو حروف شجریہ ان تینوں کو کہتے ہیں. حروف شجریہ ان کو با اعتبار مخرج کہتے ہیں. اچھا جی, اب اس کے بعد آگے آ جاتا ہے حافہ لسان. حافہ لسان, طرف لسان, رأس اللسان. یہ جو ہے سمجھنے کے لیے ان کا جو تعلق ہے نا, ان کا تعلق, تینوں کا تعلق زبان کے ساتھ ہے, ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے. یہ دانتوں کی پہچان ہوگی تو ان کی پہچان آپ کو ہو سکتی ہے کہ حافہ لسان کسے کہتے ہیں, کن دانتوں کے سامنے ہوتا ہے, اور جو ہے نا طرف لسان کن دانتوں کے سامنے ہے, رس جو ہے نا اسی طرح رس لسان یہ کیا چیز ہے, اور ان کے جو مخارج ہیں یہ نا دانتوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, دانتوں کے ساتھ معلق ہیں, ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو دانتوں کے بغیر یہ تینوں حروف نہیں ادا ہونے, تو لہذا ہم پہلے دانتوں کا نقشہ دیکھیں گے. یہ میں نے چھوٹا سا دانتوں کا نقشہ بنایا ہے. دانتوں کا نقشہ آپ نے نا یہ ترتیب سے دیکھنا ہے. 2 قسمیں ہوتی ہیں دانتوں کی, دانت اور داڑیں. دانت جو ہے نا یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. کل جو دانت ہے نا یہ 12 دانت ہیں, 4 4 8 اور 4 12, کل 12 دانت ہیں, اور باقی 20 کی 20 داڑیں ہیں. 32 دانت ہوتے ہیں ایک بالغ شخص کے منہ میں, تقریباً جو ہے نا 20-21 پلس جو ہوتے ہیں نا ان کے منہ میں 32 دانت پورے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہی یہ نقشہ سمجھا جائے گا. 32 دانتوں میں سے 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑیں ہوتی ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلے نمبر پہ ہم منہ کے درمیان سے شروع کریں گے. درمیان میں سب سے پہلے ہوتے ہیں ثنایا. ثنایا 2 ثنایا کی 2 قسمیں ہیں, ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا. ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا. علیہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر والے, سفلا کا مطلب ہوتا ہے نیچے والے. تو سامنے کے جو ہمارے 4 دانت ہیں اوپر اور نیچے والے, ان چاروں کو ثنایا کہتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ سامنے کے جو 4 دانت ہیں ان کو عربی میں ثنایا کہتے ہیں. اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ, اور نیچے والے دونوں دانتوں کو
ثنایا سفلا کہتے ہیں. جہاں پہ زبان کی نوک جس کی سیت میں ہے یہ سامنے کے 4 دانت یہ ثنایا ہیں, اوپر والے 2 دانت ثنایا علیا, نیچے والے 2 دانت ثنایا سفلا ہیں. ان کے بالکل ساتھ دائیں اور بائیں دونوں طرف جو ایک ایک دانت ہے ان کے بالکل ساتھ والا وہ رباعی ہے. وہ اب دیکھیں 2 دانتوں کے دونوں طرف ان کے ساتھ ان دونوں کے طرف ایک اور یہ 2, ایک اور یہ 2, کل ہو گئے 4 دانت ثنایا کے ساتھ اس طرف دونوں طرف اوپر بھی اور نیچے بھی 4 دانت ہو گئے. ثنایا کے بالکل ساتھ والے ان کو عربی میں کہتے ہیں رباعی. اس کے بعد آتا ہے اس کو عربی میں کواسر بھی کہتے ہیں. ان کو رباعی کو عربی میں کواسر بھی کہتے ہیں, کاٹنے والے دانت. اس کے بعد ان کے بالکل ساتھ انیاب, نوکدار جو دانت ہیں, نکیلے دانت. انیاب جو ہیں یہ بھی بالکل ساتھ رباعی کے بالکل ساتھ ایک ایک اوپر نیچے جو دانت نوکدار ہے اس کو عربی میں جو ہے نا انیاب کہتے ہیں. اسی طرح اس کو عربی میں قواتے بھی کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے چیر پھاڑ کرنے والا دانت. ٹھیک ہے جی, تو قواتے بھی ہے, انیاب اس کا نام ہے جو رباعی کے بالکل ساتھ ہے انیاب. آگے چلیں, انیاب کے بالکل ساتھ ایک ایک داڑھ شروع ہو رہی ہے. جہاں سے داڑھیں شروع ہو رہی ہیں وہ پہلی داڑھ جو ہے وہ زواحق ہے. زواحق عربی میں زاحقہ سے ہے, زاحقہ کا معنی ہے ہنسنا, تو ہنستے وقت جو داڑھیں نظر آتی ہیں نا وہ زواحق ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ انیاب کے بالکل ساتھ ایک ایک داڑھ اوپر نیچے چاروں جانب ایک ایک داڑھ یہ زواحق ہیں. زواحق کے بالکل ساتھ 2 2 4 4 4 8 3 داڑھیں. زواحق کے بالکل ساتھ جو 3 داڑھیں ہیں نا, 3 داڑھیں اینڈ تک عقل داڑھ سے پہلے, عقل داڑھ کو چھوڑ دیں, اس سے پہلے جتنی داڑھیں ہیں زواحق کے بعد وہ 3 داڑھیں ہیں. اگر کسی کی عقل داڑھ آئی ہے تو ٹھیک ہے, اگر عقل داڑھ نہیں نہ آئی تو اس کی اگلی ساری داڑھیں طواحن ہیں. ٹھیک ہے جی, طواحن 3 داڑھیں, 3 اس طرف 3 اس طرف 3 اس طرف 3 اس طرف, 3 6 3 9 اور 3 12, یہ کل طواحن 12 ہیں, 12 داڑھیں. طحن جو ہے نا عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے طاحن, پیسنے والا. طواحن جو ہے نا, طاحن کی جمع طواحن, پیسنے والی, یہ کھانے کو پیسنے کا کام کرتی ہیں, اس لیے ان کو طواحن کہا جاتا ہے. اور اینڈ والی جو بچ جاتی ہیں عقل داڑھ, جس کے آنے میں ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ عقل داڑھ اس کو ہم نواجذ بولتے ہیں عربی کے اندر. تو اب یہ ہم نے جو ہے نا دانتوں کا نقشہ سمجھ لیا ہے. آسان لفظوں میں, کوئی مشکل نہیں, بہت آسان ہے. سامنے سے آپ نے شروع کرنا ہے, درمیان سے ثنایا علیا سفلا, اس کے بالکل ساتھ رباعی ایک ایک دانت, اس کے بالکل ساتھ جو نکیلے دانت ہیں چیر پھاڑ کرنے والے جیسے شیر کے دانت ہوتے ہیں وہ والے دانت, ان کو انیاب. انیاب کے بالکل ساتھ ایک ایک دانت زواحق. زواحق کے بالکل ساتھ 3 داڑھیں نواجذ طواحن, اور طواحن کے بالکل ساتھ آخر میں جو اینڈ میں جا کے آپ کی آتی ہے داڑھ عقل داڑھ, اس کو نواجذ کہتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سبق کی طرف. حافہ لسان, طرف لسان, راس اللسان. حافہ لسان کا ایک مخرج, حروف بھی صرف ایک. حرف کون سا ہے؟ ضاد, جس پہ سب سے زیادہ مشکل جو ہے نا پیش آتی ہے اس کو ادا کرتے وقت. حافہ لسان, ضاد. بہت سے لوگ کہتے ہیں ضاد پڑھنا ٹھیک ہے, ضاد پڑھنا ٹھیک ہے, اور بہت سے کہتے ہیں ضاد پڑھنا ٹھیک ہے, نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے جی, تو اس اختلاف کو آج انشاءاللہ ہم ختم کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, ائمہ حرمین جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ضاد پڑھنا ٹھیک ہے, وہ ائمہ حرمین کی دلیل دیتے ہیں, جبکہ ائمہ حرمین خود اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں. اصل اس کا مخرج دیکھنا ہے ہم نے کہ اس کی ادائیگی کیا ہے. ضاد جو پڑھتے ہیں, ضاد یہ بالکل غلط مخرج ہے, اور پتہ ہونے کے باوجود اگر پڑھتے ہیں تو یہ تلاوت کرنا اس طریقے سے اگر کرتے ہیں تو درست عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کا اصل مخرج کیا ہے جو مجودین نے مخرج, جو ضاد پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی مخرج ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ضاد پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مخرج یہی ہے, اور جو ضاد پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مخرج سیم ہے. ٹھیک ہے جی, تو ادائیگی کے اندر فرق کیوں لا رہے ہیں پھر اگر مخرج سیم ہے؟ مخرج اس کا کیا ہے؟ مجودین نے جو اس کا مخرج بیان کیا وہ یہ ہے, زبان کی کروٹ جب اوپر کی داڑھوں کی جڑوں سے لگے اس سے ضاد ادا ہوتا ہے, خواہ دائیں طرف سے لگے
یا بائیں طرف سے لگے اور بیک وقت دونوں طرف سے بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 3 طریقے ہیں وعد کو ادا کریں گے. مخرج سیم ہی ہے. دائیں جانب کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کے ساتھ لگے تو وعد ادا ہوتا ہے. بائیں جانب کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے لگے تو وعد ادا ہوتا ہے. اور اگر دونوں بیک وقت لگائیں, سب سے مشکل طریقہ ہے وعد. وعد سب سے مشکل طریقہ, دونوں طرف بیک وقت لگے تو سب سے مشکل طریقے سے وعد ادا ہوتا ہے. تو اس کو ضاد نہیں پڑھنا. اس کی مثالیں بھی بہت سی ملیں گی آپ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ حرم یا عبی لوگ جو ہیں اس کو ضاد پڑھتے ہیں. اس کی ایک تو جی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ نجد کے کچھ لوگ ہیں, نجد میں جو رہتے ہیں, ان کا حرف ضاد ادا کرنے کا طریقہ قدرتی طور پہ ایسا ہے. کچھ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں را صحیح طرح نہیں ادا کر سکتے. ہمارے کے استاد تھے, وہ ہمارے اسی طرح ہمارا کلاس فیلو تھا, را کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا تھا. وہ قدرتی طور پہ کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں ادا کر پاتا تھا. اسی طرح کچھ ایسے لوگ نجد کے تھے جو اس کو صحیح ادا نہیں کر پاتے تھے. انہوں نے آگے اپنے شاگردوں کو, تلامذہ کو پڑھایا اور وہاں سے کچھ لوگوں نے آگے پڑھایا. آگے پڑھاتے گئے تو ان کی ادائیگی اس پر وہ پکے ہو گئے ضاد کے اوپر. تو اصل ادائیگی یہ نہیں ہے. اصل ادائیگی طریقے کے مطابق کی جائے گی. ضاد یہ کوئی مسلکی مسئلہ نہیں ہے, وہابی اتنا پڑھ دینے تھے, دیوبندی اتنا پڑھ دینے تھے, بریلوی اتنا پڑھ دینے. یہ مسلکی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے نا ایک جو ہے نا علمی کوئی اختلاف ہے, لیکن اختلاف درست نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح مخرج جو ہے اس کے مطابق ادا کرنا چاہیے. اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہنا چاہیے جو ایسے ادا کرتا ہے وہ وہابی ہے اور جو ایسے ادا کرتا ہے وہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے. یہ اس اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے. بہر کیا آگے چلیے. حرف ضاد اس پہ بہت سی بحث بھی کر سکتے ہیں. بہت سے جو ہے نا ایک لمبا لیکچر بھی صرف اسی حرف کے اوپر دیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارا یہاں پہ وہ موضوع نہیں ہے کہ ہم اتنی لمبی بحث اس کے اوپر کریں. اگر آپ کو کوئی مسئلہ کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ مکمل رہنمائی کی جائے گی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ہمارا تھا لسان کا 3 ہو گیا, حافہ لسان. چوتھا ہمارا رہ گیا طرف لسان. طرف لسان کے 3 مخارج ہیں اور 3 حروف ہیں, لام, نون اور را. لام, نون اور را یہ طرف لسان سے ادا ہوتے ہیں. طرف لسان میں نے آپ کو بتایا تھا زبان کے کنارے کو کہتے ہیں. اب لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ. ما ادنا حافہ. اچھا جی, یہ حافہ کی وہ بحث آ گئی دوبارہ. ہاں پیچھے میں ایک چیز چھوڑ گیا. حافہ کی بات چل رہی تھی تو حافہ میں حرف زاد ہے. حافہ کی نا 3 قسمیں ہیں. حافہ کی 3 قسمیں ہیں, اقصی حافہ, وسط حافہ, ادنا حافہ. زبان کی کروٹ تھی نا, اقصی حافہ وہ ہے جو حصہ نواجز کے سامنے ہو. نواجز کیا تھا, یہ نواجز بالکل ساتھ لکھا ہے. نواجز عقل دار کو کہتے ہیں. اقصی حافہ وہ ہے جو نواجز کے سامنے ہو. وسط حافہ وہ ہے, یعنی کہ وہی بات اقصی جڑ کو کہتے ہیں. سب سے اینڈ پہ جو زبان کا حصہ ہے وہ اقصی حافہ ہے, اور اس سے تواہن کے سامنے جو ہے وہ وسط حافہ ہے, اور جو ہے زواہق کے سامنے وہ ادنا حافہ ہے. تواہن بھی آپ کو سمجھا دیا, زواہق بھی آپ کو سمجھا دیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ لام کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ. کنارہ کیا تھا, طرف لسان. یہ obviously ہم طرف لسان پڑھ رہے ہیں تو زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ. ادنا حافہ اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں نا تو یہ بھی آپ کے لیے ایزی ہے حافہ کو سمجھنے کے لیے. ادنا حافہ کیا ہے, یہ والا ادنا حافہ جو اس کے سامنے ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو جو ہے نا نشان لگا کے بھی سمجھا دیتا ہوں. ادنا حافہ جو یہ دیکھیں زواہق کے سامنے ہے, اور جو ہے وسط حافہ جو تواہن کے سامنے ہے, اور اقصی حافہ جو نواجز کے سامنے ہے. یہ آپ ایسے بھی سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. زواہق کے سامنے جو حصہ ہے زبان کا اس کو ادنا حافہ بولتے ہیں. تواہن کے سامنے جو حصہ ہے زبان کا اس کو وسط حافہ بولتے ہیں. نواجز کے سامنے جو حصہ ہے زبان کا اس کو اقصی حافہ بولتے ہیں. طرف لسان مخرج نمبر 1 لام کا مخرج. لام ادا ہوتا ہے جب زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ, یعنی زبان کا کنارہ اور ادنا حافہ دونوں, یہ دونوں جب ثنایا, رباعی, انیاب اور زواہق کے مسوڑوں سے لگیں گے, اس سے لام ادا ہوگا. یہ تفصیل بتا دی, لیکن بات ویسی سمجھ میں آ رہی ہے.
जब ये कह देना, अगर ये कह देना कि जुबान का किनारा, या यूं कह लें तरफ लिसान और अदना हाफा जब अपने सामने वाले दांतों और दाढ़ों से लगे तब लाम अदा होगा। ये आसानी के साथ समझ आने वाली बात है। तफसील इसलिए बयान की है कि अगर किसी को नहीं समझ आती तो वही ऐसे समझ ले, जुबान का किनारा और जुबान का अदना हाफा वाला हिस्सा, यानी जो ज़वाहिक के सामने है, ये दोनों जब सामने की सनाया, रुबाई, अन्याब और ज़वाहिक के साथ लगेंगे तब लाम अदा होगा। लाम, लाम जब ये जुबान का किनारा और अदना हाफा अपने सामने वाली दाढ़ और सामने वाले दांतों से लगेंगे तब लाम अदा होगा, ऊपर वाले। उसके बाद रासुल लिसान आ गया। रासुल लिसान जुबान की नोक, इसमें 3 मखारिज हैं और इसमें 9 हरूफ हैं। 3 मखारिज और 9 हरूफ हैं। नंबर 1 तो, दाल, ता। तो, दाल और ता जब जुबान की नोक सनाया उलिया की जड़ से लगेगी तब तो, दाल, ता ये तीनों हरूफ अदा होंगे। जुबान की नोक ये हिस्सा यहां पे लगेगा, ये दांत है, इसकी जड़ में जब लगेगा तब तो, दाल और ता अदा होंगे। बाएतबारे मखरज इनको हरूफे नित्या बोलते हैं। उसके बाद है दूसरा मखरज व, जाल और सा। ये मखरज 3 है, एक हो गया व, जाल और सा। ये है, ये जो है ना जुबान की नोक और सनाया उलिया का अंदरूनी किनारा, जुबान की नोक। अच्छा जी, पीछे बात रह गई हमारी, लाम जो है ना मैंने बताया था तरफे लिसान में लाम, नून और रा रह गए थे। तरफे लिसान का एक मखरज हुआ था, अब पीछे रह गए 2 मखरज रह गए, लाम हो गया है, नून रह गया। नून जो है जुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अन्याब के मसूड़ों से लगेगा तब नून अदा होगा। अब देखिए यहां पे उन्होंने अदना हाफा का जिक्र नहीं किया, जबकि लाम में उन्होंने अदना हाफा का जिक्र किया था। तो यहां पे जब अदना हाफा का जिक्र नहीं हुआ तो ज़वाहिक का भी जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि दोनों आपस में अटैच्ड हैं। अब जुबान का किनारा जब सनाया और रुबाई और अन्याब के साथ लगेगा ना तब नून अदा होगा। ठीक है जी, इसका क्या मतलब हुआ कि जुबान का किनारा वो हिस्सा है जो अन्याब और रुबाई के साथ है। जुबान का किनारा जब सनाया, रुबाई और अन्याब के साथ लगेगा तब नून अदा होगा। और नंबर 3 पे है रा। ये जुबान का किनारा मा पुश्त जुबान, जुबान की उल्टी साइड, यहां पे इसका इजाफा है। जुबान का किनारा मा पुश्त जुबान जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगेगा, यहां पे अन्याब के मसूड़ों का जिक्र नहीं है। ठीक है जी, तीनों को मखरज में इतना सा डिफरेंस जरूर है। लाम में ज़वाहिक और अदना हाफा ऐड थे, नून में ज़वाहिक और अदना हाफा निकल गए, और रा के अंदर जो है ना वो अन्याब भी निकल गए। लेकिन यहां पे ऐड हो गया क्या, जुबान की पुश्त। जुबान का किनारा मा पुश्त जुबान जब सनाया और रुबाई के मसूड़ों से लगेगा तब रा अदा होगा। अब इन तीनों को बाएतबारे मखरज हरूफे तरफिया और ज़ल्किया कहते हैं। ज़ाद को बाएतबारे मखरज हरूफे हरफे हाफिया भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद व, जाल और सा, यहां पे बात पहुंच गई थी हमारी। व, जाल और सा, रासुल लिसान में एक मखरज था और जो है ना 3 मखरज थे और 9 हरूफ थे। तीनों में से एक हो गया, पीछे रह गए 2। दूसरा है व, जाल और सा। व, जाल और सा कैसे अदा होते हैं? जुबान की नोक और सनाया उलिया का अंदरूनी किनारा, सनाया उलिया का अंदरूनी किनारा जो कि मसूड़ों के करीब है, उससे व, जाल और सा अदा होते हैं। जुबान बाहर नहीं निकालनी। जुबान की नोक जब सनाया उलिया के अंदरूनी किनारे से लगेगी तब व, जाल और सा अदा होंगे। इनको मखरज के एतबार से हरूफे लिसाविया कहते हैं। और नंबर 3 पे है सौद, जा और सा और सीन। जुबान की नोक जब सनाया सुफला और उलिया के अंदरूनी किनारों से लगे, इससे सौद, जा और सीन अदा होंगे। जुबान की नोक जब सनाया उलिया के अंदरूनी किनारों से लगेगी तब सनाया उलिया और सनाया सुफला दोनों के अंदरूनी किनारों से लगेगी तब सौद, जा और सीन अदा होंगे। इनको बाएतबारे मखरज हरूफे असलिया कहते हैं।
इनको बाएतबार मखरज हरूफ असलिया कहते हैं, बाएतबार सिफ्त इनको हरूफ सफीरिया भी कहते हैं। ठीक है, तो मशहूर यही है ना इनका नाम हरूफ सफीरिया। तो अब इस सब में ये बात याद रखें कि जो है ना इनमें जो मोटे हरूफ होंगे उनमें एक एडिशन होगा हर जगह पे, वहां पे जुबान की जड़ खुद ब खुद ऊपर वाले तालु के साथ लगेगी। ठीक है, बाकी तमाम का तमाम ये ऐसे का ऐसा रहेगा। एक और बात थी, हरूफ की अदायगी का जो है ना उसको मालूम करने का, सही अदायगी की मालूम करने का क्या तरीका है, ये बात मैंने यहाँ पे लिख दी थी। हरूफ की अदायगी अब हमने मालूम करना है कि सही हरफ अदा कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, मखरज से अदा कर भी रहे हैं कि नहीं अदा कर रहे। तो क्या करना है, तो जिस हरफ की सही अदायगी मालूम करनी है उसको साकिन करके उससे पहले हरफ पर हमजा मफ्तूह लगाकर अदा किया जाए। यानी जो भी हरफ हमने जो है ना इससे पहले हरफ, इससे पहले सॉरी इस पहले हरफ पर नहीं, इससे पहले सिर्फ जिस हरफ की सही अदायगी मालूम करनी है इस हरफ को साकिन कर देंगे और उससे पहले हमजा मफ्तूह लगाकर उस हरफ को अदा करेंगे, तो खुद ब खुद अदायगी मालूम हो जाएगी कि क्या मैं उस मखरज से इस हरफ को अदा कर रहा हूं या नहीं कर रहा। हुरूफ को जो है ना यहाँ पे कुल जो हमने बातें पढ़ी हैं ये सारी की सारी मखरज के एतबार से 5 बातें थी, उनमें मैंने आपको शुरू के अंदर उनका खुलासा बताया। इस जो है ना सबसे पहले नंबर पे लुग़वी तारीफ, नंबर 2 इस्तिलाही तारीफ, नंबर 3 हरूफ की मखारिज की तादाद 17, नंबर 4 मखारिज की अक़साम मुक़द्दर मुहक्कक, नंबर 5 उसूल मखारिज। उसूल असल बात जो उसूल मखारिज के तहत हमारा पूरा सबक घूमा है, 5 उसूल मखारिज हैं। असले अव्वल हलक, असले सानी लिसान, असले सालिस शफतान, असले राबे जो है वो है जोफेदाहन, असले खामिस खैशूम। हलक के अंदर 3 मखारिज, 2 हरूफ, 2 किस्में थी हलक की, जो है ना 3 किस्में हैं हलक की। उसी तरह अक्सा हलक, वस्त हलक और अदना हलक, उनमें से हमजा हा आइन हा गैन खा निकलते हैं। लिसान की आगे 5 किस्में बनाई हैं, 5 किस्मों में आगे जो है ना कुल 10 मखारिज और 18 हरूफ हैं। शफतान में 2 मखरज 4 हरूफ थे, जोफेदाहन में 1 मखरज 3 हरूफ थे और खैशूम में 1 मखरज और 2 हरूफ थे। अब इन सब हरूफ के साथ बातबार मखरज नाम लिख दिए हैं। कुल नाम जो है ना इन मखारिज के, ये कुल नाम इस सबक के अंदर जो हमने पढ़े हैं मखारिज के एतबार से जो उनके नाम रखे गए हैं वो 10 हैं। ठीक है जी, 10 नाम है मखारिज के एतबार से, वो इस किताब के अंदर जो है ना वो आखिर में उन्होंने दिए हुए हैं, तरतीब से लिखे हुए हैं। तो ये आप खुद इन 10 नामों को अपनी कॉपी पर लिखें और उन 10 नामों के साथ उनके हरूफ को तलाश करके पूरे सबक के अंदर से लिखें, ताकि आपको पता लगे कि मैं कितना को सबक को समझ पाया हूं। ये 10 नाम उन्होंने लिखे हैं, हल्किया, लिहातिया, शजरिया, हाफिया, तरफिया, जलकिया, निचया, लिसाविया, सलिया, शफविया, जोफिया, हवाया, मदिया, ये 10 नाम लिखे हैं। तो इनको आप अपनी कॉपी पे ये देखें ना, ऐसे लाइन लगाएं, यहां पे जो है ना 10 के 10 पहले नाम लिखें। ठीक है, उसके बाद पूरे सबक में से हुरूफ को तलाश करें कि कौन सा हरफ हल्किया है, कौन सा लिहातिया है, कौन सा जो है ना जोफिया, हवाया, मदिया, कौन सा हरफ जो है ना कहां पे मौजूद है। तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको सबक मुकम्मल याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। जो चीजें समझ नहीं आई वो भी इंशाल्लाह ताला वाज़ेह तौर पे आपको समझ आ जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस सबक को, इस इल्म को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद पढ़ने की, पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।